کرنے کے لیے؟ یس سر بنا دیا ہے. Yes sir, you can share now. ہاں جی شروع کریں. Yes sir, کر دے اسٹارٹ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. سورۃ الکہف ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلی آیات میں اصحاب کہف کا معروف قصہ گزرا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر ہم نے بات کی. آج اس سے بعد والی آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاتْلُو اور تلاوت کریں ما اوحیا جو وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کی رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتہ نہیں تبدیل ہوتی اس کی باتیں یا اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا. ولن تجدا اور تو نہیں پائے گا من دونہ اس کے سوا ملتحدا کوئی جائے پناہ. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں ان کے قصے کے بارے میں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ اس اختلاف کے پیچھے نہ پڑیں. آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کو جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی جو اللہ کی طرف سے ہے آپ پڑھتے رہیں اور جتنا اس میں بیان کیا ہوا ہے وہ لوگوں کو سناتے رہیں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان کی باتوں کی وجہ سے یا ان کے کچھ کہہ دینے کی وجہ سے یا اختلاف کرنے کی وجہ سے اللہ کی باتیں تو بدلنے والی نہیں ہے. جو اللہ نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے, وہ قائم رہنے والا ہے اور اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا. تو ہر اختلاف میں ہر مسئلے میں جب لوگ آپ سے اختلاف کریں تو آپ کو اپنے رب کی باتوں کی طرف ہی آنا چاہیے اور اسی کے اندر ہی پناہ لینی چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور اے نبی آپ روک کے رکھیں اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغدات پہلے پہر یا صبح کے وقت والعشی اور پچھلے پہر یریدون وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کا چہرہ. ولا تعد عیناک اور مت پھرنے پائیں تیری آنکھیں یا آگے نہ بڑھیں ان سے آگے نہ بڑھیں تیری آنکھیں انہم ان سے تریدو زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے. ولا تطع اور تو نہ پیروی کر من اس کی اغفلنا قلبہ جو جسے ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا جسے غافل کر دیا جس کے دل کو ہم نے ان ذکرنا اپنی یاد سے. واتبع ہواہ اور وہ تابعداری کرتا ہے پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی. وکان امرہ فرطا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اگر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اسلام کی طرف نہیں آتے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی دنیا کی زندگی اس کی زینت ان کے مال اموال اور کثرت اموال کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں. آپ اے نبی اپنے آپ کو ان اپنے مخلص ساتھ
ان کے ساتھ رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی زندگی ہی اسی انداز میں گزری جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں۔ یریدون وجہ، اور وہ کیوں اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام کو؟ کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اللہ کی چہرے کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی، آپ کی کہ ان سے آگے نہ بڑھنے پائیں کہیں اس انداز میں کہ آپ دنیا میں جو لوگ آگے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، ان کے پیچھے جا کر کھینچ کے اسلام کے اندر لے آنے کے لیے آپ کہیں ان سے اپنی آنکھ نہ پھیر بیٹھیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور آپ بالکل اس کی بات نہ مانیں، اس کا پیچھا نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، جس کا دل ہی ہماری یاد سے غافل ہو گیا ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ، یہ سورۃ انعام کے اندر بھی ہے، کچھ بڑے بڑے جو لوگ ہیں سردار، وہ آتے تھے، وہ دیکھتے کہ آگے تو اللہ کے نبی کے پاس کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غلام، آزاد کردہ غلام ہیں، مکہ کے بھی ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، تو وہ چونکہ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ عزت اور شان کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کے کمزور اور ضعیف طبقات کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں۔ تو وہ جب آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ گوارا نہیں کرتے تھے، تو بعض دفعہ وہ کہتے تھے کہ آپ اگر ان کو ہٹا دیں تو اے نبی، ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ تو یہ جب بات آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میں کسی طرح یہ میری بات سن لیں اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کروں، یہ قریب ہو جائیں۔ تو آپ بعض دفعہ ایسے صحابہ کو کہہ بھی، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر تھوڑا سا یہ میرے پاس نہ ہوں اور یہ بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھیں، اپنے نبی کو سمجھائی اور وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورۃ انعام کے اندر آپ ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیں، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ، اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سردار آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان صلاح کا سرمایہ ہے ساتھ رکھیں۔ ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کارکن ہیں، جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، صبح شام میں وہ اس کام میں گزارتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اپنے ہیں نا، ان کو چھوڑ کے اگر ہمیں کوئی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہماری دعوت سے متاثر نہیں ہو رہے، ان کو ہمیں بہت پروٹوکول دینا چاہیے۔ ہاں، ان سے دعوت کا معاملہ رکھنا تو علیحدہ بات ہے، ان کے پیچھے بھی جاننا ہے، ان کو دعوت بھی دینی ہے، ان کے سامنے اسلام کی صحیح جو شکل ہے اس کو پیش بھی کرنا ہے، لیکن اس بات کے اوپر ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی کہ ہمارے جو مخلص لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور صرف ہم صبح شام انہی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی تعریف ہے اس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ خالص یریدون وجہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہی آپ کے جمع تھے، اسی لیے ایمان لائے تھے، اور یہ ان کی خوبی تھی کہ وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے تھے، ہر وقت اس کی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے دینی ایکٹیویٹیز کو خالص اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، اور کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسے لوگ جو اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو انہیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی عبادات میں اپنا زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیں یہ جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ان ظالموں کے لیے نارن، جہنم کی آگ، احاط بہم سرادقها، جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ اس میں پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کو پانی دیا جائے گا، کل مہلے، جو
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، یشوی الوجوہ، اور چہروں کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب، کتنا برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور بری آرام کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان کو سیدھی سیدھی بات بتا دیں، یہ میری دعوت ہے، یہی حق ہے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، میں اسی حق دعوت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تو یہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے وہی حق ہے، اور اس کی دو ہی شکلیں ہیں، وہ قرآن میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث اور آپ کے فرمان میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں پیش کر رہا ہوں، تمہارا دل کرتا ہے مانو، نہیں دل کرتا نہ مانو، میں اس کے اوپر میرا کوئی نقصان نہیں ہے، مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نعمتیں تمہارا مقدر بنیں گی، نہیں مانو گے اللہ کا غضب تمہارا مقدر بنے گا، اور پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، اللہ نے تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے اگر تم اسلام کو نہیں مانو گے۔ احاط بہم سرادقها، وہاں جہاں رہو گے اس کی کناتیں بھی، جو یعنی اوپر ٹینٹ وغیرہ لگے ہوں گے، جو رہائش کے لیے دیواریں ہوں گی، جو جگہ تعمیر کی گئی ہوگی، وہ بھی جہنم کی آگ کی ہوں گی۔ وہی استغیثو، اور وہاں پہ کوئی نعمتیں نہیں ہوں گی۔ آج تو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور یہ کمزور لوگ ان کو دور کر دو، وہاں نعمتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جب پانی کے جہنم کی آگ میں تپتے ہوئے اور عذاب جھیلتے ہوئے پانی کی بھی خواہش کی جائے گی، تو یستغیث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی پیش کیا جائے گا جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا اور گرم ہوگا اور کھول رہا ہوگا، اور چہرے کو جلا کے ختم کر دے گا، بھون کے رکھ دے گا۔ کتنا ہی برا مشروب ہوگا اور کتنی ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، اگر مانو گے تو تم اپنا بھلا کرو گے، اللہ کی شان میں سے کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اگر نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تم اپنے لیے دردناک عذاب اور اس عذاب کی مختلف کیفیات کو اپنے لیے حاصل کر لو گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، وہ مشرکین جو کہتے تھے کہ ایمان والوں کو دور کریں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ان کمزور لوگوں کو اور یہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کو دور کر دیں۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نسیء، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کرتے اس کا اجر جو اچھے اعمال کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے، سردار ہوتے ہوئے اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے، اس فخر اور غرور کی وجہ سے تم حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لوگ جنہوں نے تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، اور پھر ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں گزری، تو ہم ان کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کے اچھے اعمال کا ضرور بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ وہ اجر بیان کیا اور یہاں بھی بیان کیا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے زیورات، یحلون فیہا، اس میں پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب، سونے کے کنگنوں میں سے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور ان کو پہنایا جائے گا لباس، خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک اور گاڑھے ریشم کا اور سبز رنگ کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، تو ریشم کا باریک لباس اور ریشم کا جو ہے وہ گاڑھا لباس۔ تو متکئین فیہا، وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اس جنت میں، ان باغات میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، علی الارائک، اپنے تختوں پر، تختے لگے ہوں گے، خوبصورت منظر ہوگا، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی ہی آرام کی خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ایمان لاتا ہے وہ کس طبقے سے ہے، کمزور ہے اور وہ طاقتور ہے،
وہ سردار ہے یا وہ غلام ہے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے تو ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جب ہم جاتے ہیں ایسے ایریاز میں جو ہلی ایریاز ہیں، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، بڑی خوبصورت وادیاں ہوتی ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں باغات ہیں اور درخت ہیں اور سبزہ ہے، نیچے سے چشمے اور نہریں جا رہی ہیں، تو وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی مسند لگی ہو، وہاں تک یہ کہ لگا کے انسان بیٹھے ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اے نبی علیہ دو لوگوں کی، جعلنا لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے، جنتین من اعناب، دو باغات انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں کو گھیر دیا کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، یعنی ان کے درمیان میں دو باغ تھے جو انگوروں کے تھے اور کناروں پہ کھجوروں کے باغات کے ساتھ وہ گھرے ہوئے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان میں کھیتی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو لوگوں کی مثال بیان کریں، اس سے بنیادی طور پر ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو دنیا کا مال ہے جس کی تم اتراتے ہو، یہ دنیا کی جو عارضی عزت ہے جو تمہیں دین سے روک رہی ہے، یہ بھی مستقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی وقت بھی اس کو چھین سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تم مثال دیکھو، اے نبی آپ ان کے سامنے یہ مثال پیش کریں دو لوگوں کی جو یعنی جن میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بڑی مال و دولت سے نوازا تھا، اس وقت اعتبار سے یہ کھیتی اور یہ سبزہ اور یہ پھل جو تھے یہ بہت بڑی نعمت تھی اور بہت بڑا سورس تھا انسانوں کے لیے، یعنی معیشت کمانے کا۔ تو اس کے دو باغ ہیں، درمیان میں نہر ہے، انگور کے باغ کے کنارے پہ کھیتی ہیں، اس کے باہر کھجوریں ہیں، یہ ایک خوبصورت منظر ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں کمزور ہے، کلتل جنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا، کلتل جنتین، یہ دونوں جو باغ تھے، آتت، انہوں نے دیا، اکلہا، اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس سے کچھ کمی نہ کی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ تو ان کے باغات کے درمیان دونوں باغوں میں علیحدہ علیحدہ نہر جاری تھی، خوبصورت پھل دیتے تھے، بہترین پیداوار تھی، اور اس پیداوار کی وجہ سے وہ جو شخص تھا جس کے یہ باغات تھے وہ اس پہ اترانا شروع ہو گیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا، یعنی اللہ کا نافرمان تھا، شرک میں اور مختلف قسم کی نافرمانیوں میں مبتلا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ میرا کبھی بھی برباد ہوگا۔ تو وہ یعنی ایسا متکبر تھا کہ ظلم کرتا ہوا، شرک کرتا ہوا، غلط عقیدے کے ساتھ اس باغ میں جاتا اور ساتھ یہ کہتا کہ میں تو نہیں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی یہ میرا باغ ختم ہوگا، یہ اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، یہ باغ میں میرا ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو باتیں تم کرتے ہو کہ انسانوں کو موت آ جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں پاؤں گا وہاں اس سے بھی بہتر لوٹنے کی جگہ۔ اس نے کہا کہ جیسے دنیا میں میری
میرے مزے ہیں، یہاں پہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، باغات ہیں، اس کے پھل آ رہے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، اور یہ سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے، پہلے تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ میرا چلتا رہے گا۔ اور اگر تمہاری بات سچ بھی ہو، قیامت آ بھی جائے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے، تو مجھے اس سے بھی بہتر جگہ مل جائے گی۔ قال لہ صاحبہ، اس کا جو ساتھی تھا، جو غریب تھا، نادار تھا، جس کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں تھی، وہ اس سے کہنے لگا، وہ یحاور، جبکہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے اس رب کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک خوبصورت انسان بنا دیا۔ تو اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے انسانوں کو ابتدان، یعنی ہمارے جد امجد کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلایا تو پانی کے ایک فقیر قطرے کے ساتھ، ایک نطفے کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو اتراتا ہے اور تیری حیثیت اور اوقات یہ ہے، اور تو رب کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو لاکن هو اللہ ربی، لیکن جو میں ہوں نا، میں تو یہ کہتا ہوں وہ اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احد، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو کرتا ہے کر، تو نہیں مانتا نہ مان، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی مجھے یہ سب کچھ دے رہا ہے، میری زندگی کا سارا نظام اسی کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، اسی لیے میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات ہیں نا، اللہ ربی ولا اشرک بھی احد، اس سے ملتے جلتے کلمات سکھائے، اور آپ نے اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جنہیں میں پریشانی اور چینی کے وقت پڑھوں۔ وہ کیا تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ تو یہ جو کلمات ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، کبھی بھی اگر انسان بے چین ہے، بےتاب ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ پڑھے، اس سے ڈھارس بھی آتی ہے، اور اس کا جو ایمان ہے اور دل کی کیفیت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، اور ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہی بات اس نے کہا بھی میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو کہہ دیتا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کچھ قوت نہیں مگر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو جب اس باغ میں داخل ہوا تھا، اس طرح کے ظلم پہ مبنی اور فخر اور غرور پہ مبنی کلمات کے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ برباد نہیں ہوگا، کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش بھی کیا گیا تو وہاں اس سے بہتر مل جائے گا، ایسی باتیں کرنے کی وجہ تو کہتا کہ یہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار دینے کا نہیں ہے، تو یہ بات کرتا، اور تو الٹا مجھے کہی جا رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے، یعنی مجھے تانے دیتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس اولاد پوری ہے، تیرے مقابلے میں وسائل کم ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ سے حدیث میں مرویہ فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُعْطِيَنِي، پس قریب ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے، خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تیرے باغات سے بہتر باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے تیرے باغوں کے اوپر کوئی ایسا عذاب، من السماء، آسمانوں سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو دیکھے کہ وہ چٹیل میدان ہو جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ غرور نہ کر اور اترا نہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مجھے بھی تو اس سے بہتر چیزیں عطا کر دے گا، یہ تو اس کی عطا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو اور اس کی کھیتی کو برباد ہی کر دے، اور تو صبح اٹھے تو افسوس کرتا رہے۔ اور یصبح Sir, ماؤہا غورا، یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے، 2 آیتیں یہ پوری کرنی ہے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے،
فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اسے کبھی تلاش ہی نہ کر سکے. اس نے کہا کہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت کا ذکر کر، اس کا شکر ادا کر، اور یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا مان اور تسلیم کر. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا پھر وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، جس سے اسے ایمان والے بندے نے ڈرایا تھا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا پھل مارا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس نے صبح کی اس حالت میں کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں ملتا تھا، افسوس سے ہاتھ ملتا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، ایک تو باغ کے جانے پر، اور دوسرا جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اس باغ کی کے اوپر لگا چکا تھا. دونوں کے اوپر افسوس کرتا تھا کہ جمع پونجی بھی گئی، باغ بھی گیا. وہی خاویۃ علی عروشها، وہ جو باغ تھا جو کہ انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ اپنی چھتوں سمیت جن چیزوں پہ سہارا دیا ہوا تھا نیچے گری ہوئی تھی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن اس وقت کا ایمان اسے کیا فائدہ دیتا جب اس نے نقصان کر لیا تھا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اللہ کے عذاب سے بچ سکتا تھا. تو یہاں پہ یہ آخری آیت پڑھ کے بات ختم ہو رہی ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں ان حالات میں ہر طرح کی مدد اللہ کے اختیار میں تھی. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے روح سے زیادہ اچھا ہے. تو اب یہاں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے ان کو، کہ تم اتراتے ہو کہ یہ کمزور لوگوں کو آپ فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، کہ ان کو دور کرو. ہو سکتا ہے تمہارا حشر اس باغ والے کی طرح ہو جائے، تمہاری ساری کھیتیاں ختم، سارے وسائل ختم ہو جائیں، سارے مال اسباب ضائع ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوروں کو سب کچھ دے دے. اور پھر یہ ہوا بھی صحیح. ہم دیکھتے ہیں جب اسلام پھیلا، یہ سرداریاں ختم ہو گئیں، ان کی قوتیں جاتی رہیں، وہ جو ان کے پاس لشکر تھے چلے گئے سب کے سب. اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بھوک کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے، تو وہ ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کرتے اور کہتے کہ کیا اللہ کی شان اور قدرت ہے. اللہ نے سب کچھ دے دیا. اورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها، اللہ نے ان کو مال بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دی، اور جہاد کے نتیجے میں اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے فتوحات بھی دے دی. تو یہ واقعی ہو کر بھی رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ تم اس بات پہ نہ رہو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور یہ ہمیشہ رہ جائے گا. اللہ نے چاہا تو یہ سارا کچھ بدل دے گا. اور یہ جن لوگوں کو تم پیچھے کرنا چاہتے ہو، اللہ ان کو اگر آگے کرنا چاہے تو تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تم اپنی آخرت کی سوچو، اور یہ وسائل تمہیں اللہ پر ایمان لانے سے نہ روکیں. یہاں یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. آمین. جزاک اللہ خیر. جی شکریہ.